kahit bakarin. Ini takut nanti. Mau barang dairy में बेरा मैं? वो dairy में बेरा. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi wastaghfiru innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salawat. Allahumma shalli ala तमाम मौलिद उदाई के पर्देदा पे है ताकि मस्जिद शुरू की जा सके। मौलाना साहब और मुदक्किर ये देगा सलमान हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क लहू में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्क लहू में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसको है ये बीमारी वो उल्टा सीधा बोलेगा तलवार। आला है कौन कौन आली है कौन कौन। आला है कौन कौन आली है कौन कौन। हैदर के दर पे देख सवाली है कौन कौन। हैदर के दर पे देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का। नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का। चेहरे बता देंगे हलाली है कौन कौन तलवार।
ہم حسین والے ہیں، اوقات بتا دیتے ہیں، دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ ہم سے کبھی پنگا مت لینا اے ظالموں، ہم سے کبھی پنگا مت لینا اے ظالموں، ہم علی والے ہیں، میدان کھلا دیتے ہیں۔ نعرہ تلوار۔ نبی کے نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، کہنا صرف اتنا ہے، یزید تھا حسین تلوار۔ نعرے سلوات۔ مولانا عباس کے حوالے سے چند شعر سرکار پیش کرنے جا رہا ہوں کہ میں باب الحوائج ہوں، تمنائے علی ہوں، میں باب الحوائج ہوں، تمنائے علی ہوں، میں وقت کا حیدر ہوں، شجاعت غنی ہوں، میں وقت کا حیدر ہوں، شجاعت غنی ہوں، تو آئے ہیں علی جیسے پیمبر کے لیے ہے، آئے ہیں علی جیسے پیمبر کے لیے ہے، خلقت میری بس نصرت سرور کے لیے ہے، خلقت میری بس نصرت سرور کے لیے ہے۔ تو شعر سماعت فرمائے کہ ٹوٹے ہوئے نیزے کو میں تلوار کروں گا، ٹوٹے ہوئے نیزے کو میں تلوار کروں گا، جینا میں ستمگاروں کا دشوار کروں گا، میں ظلم کے ہر قصر کو مسمار کروں گا، میں شیر بیعت پہ ابھی وار کروں گا، اور بیعت نہیں ہوگا نہ طلبگار رہیں گے، بیعت نہیں ہوگا نہ طلبگار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے وفادار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے وفادار رہیں گے۔ نعرہ سلوات دے جبر محمد۔ حیدر کے شجاعت کا اثر بول رہا ہے، حیدر کے شجاعت کا اثر بول رہا ہے، دیکھو بنی ہاشم کا قمر بول رہا ہے، خاموش رہے جو بھی جدھر بول رہا ہے، اب غیظ میں زہرا کا پسر بول رہا ہے، مل جائے جو شبیر سے لڑنے کی اجازت، مل جائے جو شبیر سے لڑنے کی اجازت، زینب کی قسم آج بپا کر دو قیامت، زینب کی قسم آج بپا کر دو قیامت۔ نعرہ سلوات بھیجے۔ گر غیظ سے بہتے ہوئے پانی کو صدا دوں، گر غیظ سے بہتے ہوئے پانی کو صدا دوں، میں خیمہ شبیر طلب مہر بلا دوں، یہ کرب و بلا کیا ہے فلک کو بھی ہلا دوں، پل بھر میں ستمگاروں کو مٹی میں ملا دوں، اور مانگا ہے مجھے حیدر کرار میں رب سے، مانگا ہے مجھے حیدر کرار میں رب سے، تم نام حسین ابن علی لینا ادب سے، تم نام حسین ابن علی لینا ادب سے۔ نعرہ سلوات بھیجے محمد۔ دیکھو میرے ہاتھوں میں ہے اسلام کا پرچم، دیکھو میرے ہاتھوں میں ہے اسلام کا پرچم، ٹوکر سے نکل آئے میرے گھوڑے سے زمزم، اور بے جان ستمگاروں کے لشکر میں نہیں دم، میں فاتح خیبر کا ہوں تصویر مجسم، حملہ نہیں کہنا اسے عباس جری کا، حملہ نہیں کہنا اسے عباس جری کا، میں آج نکالوں گا ابھی روح بدن سے، میں آج نکالوں گا ابھی روح بدن سے۔ نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات بھیجے محمد۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے چند شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کے تکبر، اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کے تکبر، لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا، اور بابا کو میرے دیکھ کے ہنستے ہو ستمگر، بابا کو میرے دیکھ کے ہنستے ہو ستمگر، اب ان کو مجھے جا کے رلانا ہی پڑے گا، اب ان کو مجھے جا کے رلانا ہی پڑے گا۔ نعرہ سلوات۔ اولاد کربلا میں علی اور بطول کی، اولاد کربلا میں علی اور بطول کی، لاکھوں سے لڑ رہے تھے لڑائی اصول کی، لاکھوں سے لڑ رہے تھے لڑائی اصول کی، ان میں تھا ایک صغیر جو آیا تھا کربلا، ان میں تھا ایک صغیر جو آیا تھا کربلا، وہ لے گیا بچا کے شریعت رسول کی، وہ لے گیا بچا کے شریعت رسول کی۔ نعرہ سلوات۔
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آپ سب لڑکے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں برائے مہربانی کر کے سب کے اعزاز میں تشریف لائیں تاکہ مجلس کو شروع کی جا سکے۔ مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا جعفر مہندی صاحب۔ صاحب آپ سب سے گزارش ہے کہ فرش ہم پہ تشریف لائیں، اور 4 بند پینس پہ کرنا چاہتا ہوں سرکار کے حوالے پہ استقبال کے لیے کہ جسے جو مانگنا ہے بڑھ کے وہ حاجت مانگے، جسے جو مانگنا ہے بڑھ کے وہ حاجت مانگے، یہ وہ در ہے جہاں موت بھی اجازت مانگے، جسے جو مانگنا ہے بڑھ کے وہ حاجت مانگے، یہ وہ در ہے جہاں موت بھی اجازت مانگے، اب زینب کے حفاظت میں ہے میرا چوتھا امام، اب زینب کے حفاظت میں ہے میرا چوتھا امام، کون ہے جو سید سجاد سے بیعت مانگے، کون ہے جو سید سجاد سے بیعت مانگے۔ اس اشعار کے سائے میں گزارش گزار ہوں خطیب عزت عالی جناب مولانا جعفر مہندی خان صاحب سے کہ وہ آئے ہیں تو مجلس کو خطاب کرنا ہے۔ نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیتی والاحترام
على نبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اذان محترم بزرگان عزیز، آیہ کریمہ جس کو پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک دین اسلام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جب دین اسلام ہے تو پھر یہ اسلام لیا کس سے جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے تو یہ دین لیا کس سے جائے؟ کیونکہ ہر انسان کو مکمل دین چاہیے ہوتا ہے. لہذا جب تاریخ کے اوراق کی روگردانی کرنا شروع کیا گیا تو معلوم چلا کہ 3 ایسی اشخاص ہیں، شخصیات ہیں کہ جن سے مسلمانوں نے دین لیا ہے. توجہ کیجئے گا، جن سے مسلمانوں نے دین کو لیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو پھر اس دین کو مکمل طور پر حاصل کرنا ہے. اب مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دین لیا کس سے جا رہا ہے. جب ہم نے کتابوں کی روگردانی شروع کی تو معلوم چلا کہ 3 ایسی اشخاص، 3 ایسی شخصیات ہے جن سے دین کو لیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا دین اگر کسی سے لیا جا سکتا ہے تو اصحاب رسول، دوسرا ازواج رسول، تیسرا اہل بیت رسول. غور کیجئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان تینوں شخصیات سے جب ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے ہمیں مکمل دین ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب اس کے لیے ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ اصحاب رسول سے دین لینے سے کیا دین مکمل ہوگا، یا ازواج رسول سے دین لینے سے کیا دین مکمل ہوگا. جب ہم نے اصحاب رسول سے دین لینے والے کو دیکھا تو معلوم چلا کہ اصحاب رسول گھر کے باہر کا دین تو ہمیں دے سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر کا دین نہیں دے سکتے. یہ ٹھیک ہے، کہا باہر کا دین یعنی اصحاب رسول مردوں سے جڑی ہوئی باتیں تو ہم کو پہنچا سکتے ہیں لیکن جو گھر کے اندر کا دین ہے، خواتین کے مسائل ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچا سکتے. پھر بات آئی کہ یہ پہلا شخصیات سے معلوم ہوا کہ مکمل دین حاصل نہیں ہو سکتا. دوسری طرح جب ہم نے رخ کیا ازواج رسول سے تو کہا جب ازواج رسول سے ہم نے دین کے بارے میں لینا شروع کیا تو ازواج رسول سے دین گھر کے اندر کا تو ملا لیکن گھر کے باہر کے دین سے ہم قاصر رہے. توجہ کیجیے، گھر کے باہر سے ہم قاصر رہے.
لیکن عزیزان گرامی ان تینوں شخصیات میں صرف ایسی شخصیت ہے اہل بیت رسول کی کہ جب ہم نے ان سے دین لینا شروع کیا تو گھر کے باہر کا بھی دین ملا، گھر کے اندر کا بھی دین ملا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب عزیزان گرامی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثلا ایک سکے کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک طرف ہندوستان کا نشان چھپا ہوتا ہے، بھارت بنا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی مالیت لکھی ہوتی ہے، یعنی ایک طرف حیثیت ہوتی ہے، ایک طرف مالیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے سکے کے دو پہلو ہیں، ایک کو علی کہا جاتا ہے، ایک کو رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، ایک کو علی کہا جاتا ہے، ایک کو رسول کہا جاتا ہے، حیثیت کو علی، مالیت کو رسول کہا جاتا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا مولا پیغمبر کی صفات بتائیے، ایسے صفات جو پیغمبر کو سیرت بھی بتائے، صورت بھی بتائے، یعنی جنہیں سن کے احساس ہو کہ ایسا لگا پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا۔ پھر امام نے صفات پیغمبر بتانا شروع کیا، کہا کہ پیغمبر کی صفات اول سے لے کے آخر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک سراپے معجزہ ہے، یعنی منہ بال، یعنی سر کے منہ، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پیغمبر کا ایک ایک جز معجزہ ہے۔ دوسری صفات پیغمبر کی یہ ہے کہ پیغمبر کا کوئی سایہ نہیں ہے، غور کیجئے گا، پیغمبر کا کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن جس پیغمبر کا کوئی سایہ نہ ہو اور اس کا سایہ بسایہ علی بن جائے۔ دوسری خصوصیت پیغمبر کی یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر کے قد کے برابر آتا، اگرچہ وہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، لیکن جب پیغمبر کے برابر آتا ہے تو پیغمبر اس سے بلند نظر آتے ہیں، پیغمبر اس سے بلند نظر آتے ہیں۔ تیسری چوتھی خصوصیت پیغمبر کی یہ ہے کہ پیغمبر اگر کسی ناقے پہ بیٹھ جائے تو اس ناقے سے اللہ بڑھاپا ختم کر دیتا ہے۔ کہا جنگ خیبر کے بعد جب مال غنیمت ملا ہے، اس میں جانور بھی مال غنیمت میں تھے، سب جانوروں کی لگا دی گئی۔ ہر جانور یہ کہہ رہا تھا پیغمبر آپ ہم پہ سوار ہو جائیے، پیغمبر آپ ہم پہ سوار ہو جائیے۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ جو گدھا ہے اس کو ادھر کر دیے۔ اب گدھے کا نام کیا تھا؟ کہا گدھے کا نام، پیغمبر نے جب سواری کی اس کا نام ہو گیا یعفور، ٹھیک، اب اس کا نام پڑ گیا یعفور۔ اب پیغمبر نے کہا اس گدھے کو میرے پاس لایا جائے۔ جیسے ہی گدھے کو پاس لایا گیا، گدھے نے بہترین فصیح عربی میں کلام کرنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، میرے اجداد یعنی میری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کہ میرے اجداد کے اوپر کوئی نہ کوئی نبی یا نبی کا وصی بیٹھا کرتا تھا۔ اب جب پیغمبر نے یہ جملہ سنا تو پھر گدھے نے کہا کہ اے رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں آپ یا آپ کا وصی علی میرے پیٹھ پر سواری کر لے۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر چند لمحوں کے لیے اس سواری پہ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد سواری سے اتر گئے۔ اچھا، پیغمبر یعنی جب کوئی امام یا پیغمبر یا ان کا وصی کسی جانور پر سوار ہو جاتا اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آتا۔ کہا اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں ذوالجناح کو دیکھ لیجیے۔ پیغمبر کی سواری تھی، پیغمبر کے 50 سال کے بعد، ایک گھوڑے کی کتنی مدت ہوتی ہے زندگی؟ 20 سے 30 سال، 25 سال، اس سے زیادہ ایک گھوڑا زندہ نہیں رہتا، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر جس سواری پہ سوار کیا کرتے تھے کربلا میں، وہ سواری 50 سال کے بعد بھی جوان تھی۔ کہا پھر آگے بڑھیے، کہا پیغمبر کے بعد وہ حسین کو جب سواری ملی وہ سواری بھی جوان تھی۔ اسی طریقے سے جب ہمارا آخری آئے گا تو اسی سواری پر آئے گا۔ تو
اس سواری پر آئے گا. تو معلوم چلا کہ پیغمبر جس سواری پہ سوار کر لے اللہ اس سواری کے اوپر سے بڑھاپے کو ختم کر دیتا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر جب کسی کو کوئی مال دینا چاہتے اصحاب کے پاس تو اسی گدھے کے اوپر رکھتے اور وہ گدھا ایک دم اسی در پہ جا کے رکتا جس کا وہ مال ہوتا تھا. آپ غور کیجئے یہ پیغمبر کی اس سواری کی حیثیت ہے جس کے اوپر پیغمبر پیر رکھتے سواری کرنے. دوسری خصوصیت جب پیغمبر چاہتے کہ کسی صحابی کو بلایا جائے تو اس گدھے سے کہتے وہ گدھا اسی صحابی کے صدر پہ جاتا جسے پیغمبر طلب کرتے. غور کیجئے پیغمبر نے جس سواری پہ سواری کی یہ پیغمبر کی چوتھی خصوصیت. اب عزیزان گرامی ایک صلوات پڑھے محمد اب پیغمبر کی یہ ساری صفات بتاتے بتاتے امام علی نے پوری صفات ایسی بتائی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیغمبر سامنے کھڑے. عزیزان گرامی جو دین اسلام ہم نے لیا ہے نا وہ اسی پیغمبر سے لیا ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے سراپے معجزہ بنا کے بھیجا, جس پیغمبر کے رفتار و گفتار میں ذرہ برابر کوئی خطا لاحق نہیں ہو سکتی, اس پیغمبر سے ہم نے دین لیا. جب پیغمبر نے قلم اور دعوات مانگا تھا تو صاحب نے کیا کہا تھا, ان کو قلم دعوات نہ دیا جائے بلکہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے, بخار کا غلبہ ہے جو یہ الٹا سیدھا بول رہے. اب ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی, کسی نے پوچھا مولانا سے کہ مولانا اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا, قم انی, یہاں سے اٹھو اور نکل جاؤ. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ اٹھو نکل جاؤ میں کیا ہدایت ہے. پیغمبر نے تو کسی کی ہدایت کا کچھ بتایا نہیں, کسی کا کچھ کہا نہیں, یہ نہیں کہا کہ فلاں کی پیروی کرو, یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کو چھوڑ دو, بلکہ بس یہ بات فرمایا کہ اٹھو اور تم لوگ چلے جاؤ. کہا اس میں کیا ہدایت ہے. پیغمبر اب ہے ظاہر ہے کہ پیغمبر مسلمانوں کے لیے ہادی بن کر آئے تو لہذا پیغمبر کا ایک ایک فعل ہدایت سے خالی نہیں ہے. اب پیغمبر نے یہ بات کہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو ہدایت چھپی ہوگی. تو بڑا اچھا جواب تھا کہ پیغمبر نے اٹھو اور نکل جانے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو جس کو ہم نے غدیر میں مولا بنایا تھا اس کی پیروی کر لینا اور جنہیں نکال دیا انہیں چھوڑ دینا. ایک صلوات پڑھے محمد جنہیں ہم نے غدیر میں مولا بنایا تھا ان کی پیروی کر لینا اور جنہیں ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے انہیں چھوڑ دینا. اور عقیب یہ بھی دیکھیے کہ انسان ہدایت تو چاہتا ہے, ہدایت تو چاہتا ہے. کیا کہا تھا, حسبنا کتاب لا, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اب عزیزان گرامی آپ غور سے بتائیے, آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, کوئی بھی کتاب بغیر پڑھانے والے کی پڑھائی جا سکتی ہے. مثلا مجھے سائنس کا علم نہیں, اب میں سائنس پڑھا سکتا ہوں؟ نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ سائنس پڑھانے کے لیے وارث کتاب سائنس ہونا چاہیے. مجھے میتھ مثلا نہیں آتی, کیا میں میتھ پڑھا سکتا ہوں؟ کہا نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ پڑھانے کے لیے اس کتاب کا علم ہونا ضروری ہے. پھر آگے بڑھ جائیے, فزکس پڑھا سکتا ہوں؟ نہیں پڑھا سکتا. کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. لہذا وہ حضرات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, کیا ان کے پاس اتنا علم ہے کہ بغیر وارث کتاب تو اس کتاب کو سمجھ لے؟ میں کتاب کے بغیر وارث کتاب کے کتاب کو سمجھ لے, اتنا علم ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا فرق کیا ہے؟ اچھا افضلیت کا معیار بھی دیکھیے, بڑا عجیب ہے. ہم کہتے ہیں علی افضل, وہ کہتے ہیں فلاں افضل. افضل ہونے کا معیار کس چیز سے ناپا جا سکتا ہے؟
کہا 70 سال کی عمر میں اسلام لا کر مسلمان ہونے والے، کتاب کو، چھپی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر پڑھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور وہ جو پیغمبر کی آغوش میں پلا ہو، پیغمبر کی زبان سے غذا لے کر بڑا ہوا ہو، اللہ کا پڑھایا ہوا ہو، جو یہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے نعرے لگاتا ہوا نظر آئے، وہ وارث کتاب ہے کا بغیر وارث کتاب کے کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے اسلام میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، کیونکہ جو حقیقی وارث تھا جب اس کا دامن چھوڑا گیا ہے تو اس کے بعد تو پھر دوسرے وہی مسلمان جو الگ الگ گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے الگ الگ اسلام کو لیا، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے طریقے بھی الگ ہو گئے، کوئی یہاں باندھ کر پڑھتا ہے، کوئی یہاں باندھ کر پڑھتا ہے، کوئی وہاں باندھ کر پڑھتا ہے، کسی کے یہاں سورہ بلند آواز سے پڑھنی ہے، کسی کے یہاں بسم اللہ آہستہ سے پڑھنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ہوا؟ کہا وہ اس لیے ہوا کیونکہ جس کے ذریعے سے اسلام کو لینا تھا اس کے ذریعے سے اسلام کو نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے اتنی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یا یہ کہ اگر پیغمبر نے جس کو بتایا تھا اس کو ہی مان لیتے تو اتنا مسلمانوں میں بحران نہ ہوتا، اتنا مسلمانوں میں بحران نہ ہوتا۔ آج مسلمان جو اتنا شرمندہ ہو رہا ہے اس کی اہم وجہ یہی ہے، کیونکہ جس کے درس سے لینا چاہیے تھا وہ درس چھوڑ دیا، جس سے لینا چاہیے تھا اس شخص کو چھوڑ دیا، جس کے ذریعے سے لینا چاہیے تو پہلے بیت کو چھوڑ دیا۔ جب سب کچھ چھوڑ دو گے تو پھر بچے گا کیا تمہارے پاس؟ جب سب کچھ چھوڑ دو گے تو کیا بچے گا تمہارے پاس؟ پھر سوائے بے شرمی کے، سوائے شرمساری کے، سوائے ذلیل ہونے کے کوئی اور راہ راست نظر نہیں آتا ہے۔ کلمات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے، غور کیجیے، اسلام نے کس طریقے سے ایک انسان کو جو جاہل تھا اسے عالم بنایا، عالم کو فقیہ بنایا، فقیہ کو اور آگے بڑھایا، کبھی کہا منا اہل البیت، کبھی کہا ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی۔ جتنا اچھا، یہ بھی ایک بات ہے کہ اسلام کسی شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان کروائیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے، نہیں کہا مسلمان اسے کہتے ہی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کا عمل ہے، کیونکہ اگر عمل سے مسلمان کہلایا جاتا تو یزید بھی مسلمان کہلا رہا تھا اپنے آپ کو۔ اب غور کیجیے، یزید کی حکومت کیا تھی؟ کیا یزید کی حکومت، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد، یزید کی حکومت کا اگر مسلمان کے عمل پہ اسلام دیکھنا ہے تو اب غور کیجیے، یزید کی حکومت کا پہلا سال امام حسین کا قتل، آخری سال واقع حرہ، یہ یزید کی حکومت کا دو بڑا سال رہا ہے۔ پہلے میں معصوم کا قتل، دوسرے میں معصومین اور دیگر خواتین کی عزت کی پامالی، مسجد النبوی میں گھوڑا باندھنا۔ واقع حرہ کیا ہے؟ کہا واقع حرہ یہ تھا، صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ واقع حرہ سے کیا مطلب ہے؟ کہا واقع حرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب یزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ تم لوگوں پر 3 دن کے لیے، کسی نے 7 دن لکھا ہے، کسی نے 3 دن لکھا ہے، کسی نے 1 دن لکھا ہے، بہرحال لکھا ہے سب نے،
کہ واقع حرہ کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ یزید نے حکم دے دیا کہ 3 دن تک یا 1 دن تک یہ مدینہ تم لوگوں پر حلال ہے، جو چاہتے ہو اس مدینے میں کر دو۔ اب آپ بتائیں اس مدینے میں، جس مدینے میں رسول اللہ نے اسلام پہنچایا تھا، اس جگہ پر جہاں پر رسول کی مسجد النبوی میں نماز جماعت ہوتی تھی، تاریخ لکھتی ہے کہ 2-3 دن تک مسجد النبوی میں نماز جماعت کا سلسلہ رکا رہا اور لوگوں کی خواتین کے ساتھ عزتوں کی پامالی کی گئی، اور اس کے بعد ہزاروں بچے جو مولود حرام کی حیثیت سے دنیا میں آئے۔ کیوں ہے؟ کہا اسی یزید کی کارستانی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، ایک فرقہ ہے جو ابھی اعلیٰ الاعلان اس بات کا ثبوت اور اس بات کا گواہی دے رہا ہے، اور وہ یزید کو رضی اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ ابھی پاکستان میں ایک بزرگ نے اپنے حساب سے بزرگ ہوگا، ہم لوگوں کے حساب سے تو کوئی بزرگی نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ ہمارے یہاں بزرگی کسی کی داڑھی، کسی کے بال، کسی کے علم کی بیس پہ نہیں مانی جاتی۔ ہمارے ہاں بزرگی یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق اہل بیت سے ہے تو ہماری نظر میں محترم، اور اگر اس کا تعلق ہمارے اہل بیت سے نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو جائے، ہمارے لیے بزرگ کی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ حضران گرامی، انہوں نے یہ بات کو کہا ہے کہ بنی امیہ کا اسلام ہم فالو کرتے ہیں اور یزید کو ہم رضی اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو حضران گرامی، یزید تھا جو امام حسین کے قتل کی پوری طرح سے تیاری کر لیا۔ اسلام قرآن پر جب بات آئی تو پھر امام حسین نے مدینے میں رہنے کو ترک کیا، کیونکہ اب بات اسلام پر آ گئی تھی، قرآن پر آ گئی تھی، لہذا جس کے دل میں قرآن اور اسلام کا درد تھا وہی اٹھا۔ اور اب تاریخ کہتی ہے، چونکہ جناب زینب کے اون و محمد کا تھوڑا سا ذکر کرنا، جناب زینب کی مصیبت کو بیان کرنا ہے۔ اب جناب زینب کی مصیبت کو دیکھیے عزادارو، جناب زینب بچپن سے ہی مصیبتوں کے انبار میں رہی ہے۔ کبھی نانا کی رخصت نے ستایا ہے زینب کو، کبھی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے زینب دیکھا، کبھی بابا کے سروں پہ لگی ہوئی ضربت سر میں شگاف ہوئے سر کو دیکھا، کبھی حسن کے جنازوں میں تیر، کبھی حسین کا جنازہ تیروں پر۔ لیکن ہائے رے زینب، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے شام تک زینب نے حسین کا ماتم کیا۔ اے عزادارو، جب رہائی کی خبر ملی ہے زینب کو تو زینب نے کہا رے عزیز سے کہہ دو کہ ایک گھر خالی کرا دے، ہم اپنے شہداء کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، شہداء پہ رونا چاہتے ہیں۔ اب جناب زینب نے یہ جملہ کہا ہے، اور وہ مال جو شہیدوں کے تھے، جو لوٹے گئے تھے، وہ واپس ہونے لگے۔ تاریخ لکھتی ہے علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کر لے لیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے بڑھ کے لے لیا، ارے رباب نے علی اصغر کا سر لے لیا، سب نے اپنے اپنے وارثوں کا سر لے لیا۔ ارے اتنے میں حسین کا سر آیا، ارے زینب نے بڑھ کر لے لیا۔ لیکن ہے عزاداران امام مظلوم کربلا، ہار باب کرم، جب اون و محمد کا سر آیا کوئی آگے نہ بڑھا۔ ارے پوچھنے والوں نے پوچھا کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ ارے زینب نے دیکھا، زینب نے کہا نہیں نہیں، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اجرکم اللہ۔ ارے 11 محرم سے لے کے جناب زینب نے حسین کا ماتم کیا ہے۔ ارے لیکن جب مدینے پہنچی ہے، گھر میں پہنچتی ہے، ارے گھر میں بیٹھی زینب، عبداللہ نے دیکھا کوئی بیوی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے کہا
اے بی بی ارے یہ آپ کا گھر نہیں ہے, یہاں سے چلے جائیے. ارے جناب زینب نے قبلہ کا عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا, ارے میں زینب بنت علی ہوں, لیکن ہاں دادارا نے امام مظلوم کربلا. جناب زینب نے جب ننھے مسلے دیکھے اور بستر و تکیے پہ نگاہ پڑی, اب تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے چیخ مارا, ہائے رے میرے اول محمد, تم نے اپنی جان ماموں کی جان کا پرواہ کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار اپنے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعہ حضرت کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, جو حضرات بے روزگار انہیں رزق حلال عطا فرما, جو برسر روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتل حسین.